بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 17 جولائی 2016. آج رات کو ایک ایکسپیرئنس ہوا جو بہت ہی زیادہ انوکھا تھا میرے لیے. وہ یہ کہ آج رات کو دلی کے ایک ٹی وی پر ایک ڈسکشن تھا. اس میں زیادہ تر ہندو لوگ شامل تھے. تو ایک ہندو صاحب نے کہا ڈیورنگ ڈسکشن کہ مسلمان کے جو پرافٹ محمد صاحب تھے وہ تو بہت پیسفل تھے, تو مسلمان کیوں اتنا زیادہ وائلنس کر رہے ہیں؟ آج کل آپ جانتے ہیں کہ تقریباً روزانہ خبریں آتی ہیں وائلنس کی, جو مسلمان انوالو ہوتے ہیں. آج بھی ترکی کی خبر ہے. ترکی میں جمعہ کو یعنی 15 جولائی کو ملٹری کو کرنے کی کوشش کی گئی, جو بہت سے لوگ مارے گئے. اگرچہ وہ فیل ہو گیا لیکن مارے گئے بہت سارے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ محمد صاحب تو بہت پیسفل آدمی تھے, پھر مسلمان کیوں اتنا وائلنس کرتے ہیں؟ تو ایک ہندو اسپیکر نے کہا کہ مسلمان محمد صاحب کو فالو کہاں کرتے ہیں. مسلمان جو ہیں آج کے مسلمان محمد صاحب کو کہاں فالو کرتے ہیں؟ وہ تو اپنے سیلف اسٹائل لیڈروں کو فالو کر رہے ہیں. یہ بہت انوکھی بات تھی. اپنے سیلف اسٹائل لیڈروں کو فالو کر رہے ہیں. کتنی صحیح بات ہے یہ, کتنی زیادہ صحیح بات ہے. پرافٹ آف اسلام جو تھے وہ پورے معنی میں پیسفل پرافٹ تھے. ان کی ساری پلاننگ, ساری کوششیں پیسفل ہوتی تھی. آج کل کے مسلمان دیکھیں ہیٹ کرتے ہیں, ہیٹ بڑھتے بڑھتے انٹالرنس بن جاتی ہے, پھر وہ بڑھتے بڑھتے وائلنس, بڑھتے بڑھتے وار بن جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل خلاف ہے, بالکل خلاف ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ تنزع عنہم عقولہم, ان کی عقلیں ان سے چھن جائیں گی. تو دیکھیے کسی عقل نہیں چھنتی. ایسا دنیا میں کبھی ہوتا نہیں کہ عقل چھن جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا, حدیث کا غلط انٹرپریٹیشن, واقعات کا سے غلط رزلٹ نکالنا. عقل چھن نہیں جاتی, عقل کا استعمال غلط ہونے لگتا ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو استعمال کی کہ غلط استعمال کیا چیز ہے. دیکھیے ابھی حال میں 2-4 دن کے اندر میں نے ایک مشہور مسلم اسپیکر کی تقریر سنی. بڑے دھوم سے وہ بول رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ سوسائڈ بانگنگ جو مسلمان کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا آپ کا کہنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سوسائڈ بامبنگ
اگر انسنٹ لوگوں پہ ہو تو وہ حرام ہے. پھر انہوں نے کہا کہ لیکن سوسائڈ بامبنگ کی ایک صورت جو ہے وہ جائز ہے. وہ ہے دشمن کے مقابلے میں اس کو استعمال کرنا. ان کا کہ جب ایک مسلم ملک خطرے میں ہو, مسلم ملک کی آزادی خطرے میں ہو, اس وقت مسلمان سوسائڈ بامبنگ کر سکتے ہیں اور وہ جائز ہوگا. تو مثال کیا تھے انہوں نے, مثال دی جاپان کی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں جاپنیز نے سوسائڈ بامبنگ کی تھی. وہ یہ تھا کہ پرل ہاربر میں امریکہ کا ملٹری بیس تھی, وہاں پر بڑے بڑے بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے. تو یہ کرتے تھے یہ کہ اپنے باڈی سے بم باندھتے تھے اور اڑتے تھے ہوائی جہاز میں. پھر وہ اس کی سیدھ میں جب پہنچتے تھے تو وہ پیراشوٹ سے اتر جاتے تھے, یعنی پیراشوٹ سے کی چمنی میں اپنے گرا دیتے تھے اور جہاز تباہ ہو جاتا. اس لیے انہوں نے پرل ہاربر کو تباہ کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ہے؟ اسلام کا اصول یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے؟ رزلٹ, نتیجہ. کوئی بھی کام آپ کریں, کوئی بھی کام کریں تو اس کو دیکھیے کہ ان ٹرمس آف رزلٹ کیا ہونے والا ہے. تو آپ بتائیے کہ جاپانیوں نے جو سوسائڈ بامبنگ کی, اگرچہ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ جو اسپیکر صاحب تھے, مسلم اسپیکر, انہیں بتانا چاہیے تھا کہ قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. یعنی خاص موقع پر سوسائڈ بامبنگ کی سکتی ہے, وہ کہاں لکھا ہو قرآن حدیث میں؟ قرآن حدیث کے مطابق تو خودکشی, سوسائڈ یعنی ایبسلوٹ سینس میں حرام ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں اس کے لیے. تو یہ تو بتایا نہیں انہوں نے, نہ قرآن سے بتایا نہ حدیث سے بتایا. مثال دیا کس کی؟ جاپان کی. لیکن وہی میں کہوں گا کہ باہر کے ایگزامپل کو لینا جائز ہے اسلام میں, لیکن دیکھنا چاہیے آپ کو رزلٹ. تو ہوا کیا, جاپان دنیا کی سب سے زیادہ ہاری ہوئی قوم بن گیا. پرل ہاربر کے بعد امریکہ نے ان سے جو ریٹیلیٹ کیا تو 2 بم گرا دیے, ایٹم بم, ایک ہیروشیما پہ, ایک ناگاساکی پہ, جو جاپان کے 2 سب سے بڑے شہر تھے, اور دونوں شہر تباہ کر دیے. اس لیے کہ جاپان کو دنیا کی سب سے بڑی ہار ملی. ان کی جو سوسائڈ بامبنگ تھی جاپانیوں کی, ان ٹرمس آف رزلٹ ان کو سب سے بڑی ہار ملی. تو جاپانیوں نے کیا کیا, فوراً انہوں نے یو ٹرن لے لیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپانی ایک پیسفل نیشن بن گئے, پورے معنوں میں ایک پیسفل نیشن. انہوں نے پیسفل پلاننگ کی, پیسفل طریقے سے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کیا, پیسفل طریقے سے جاپان کو ٹیکنالوجی میں, انڈسٹری میں ترقی دی. یہاں تک کہ 25 سال کے اندر جاپان دوبارہ رائز کر گیا, بلکہ بہت بڑی طاقت بن گیا. تو جو مثال اس میں ڈبل غلطی ہے. ایک تو انہوں نے قرآن و حدیث سے کوئی ریفرنس نہیں دیا کہ سوسائڈ بامبنگ اگرچہ غلط حرام ہے لیکن فلاں صورت میں جائز ہے, یہ تو کہیں ہے نہیں.
دوسری بات ہے کہ جو مثال دی انہوں نے وہ مثال بھی الٹی مثال تھی. خود جاپانیوں نے اس کو غلط سمجھ کر چھوڑ دیا اور یہ مثال دے رہے. یہی بات ہے جو حدیث میں کہی کہ تنزع عنہم عقولہم، ان کی عقلیں چھن جائیں گی. چھننے کے معنی نہیں کہ برین میں جو بھیجا ہے وہ نہیں رہے گا، نہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بدل جائے گا، ان کی سوچ بدل جائے گی، ان کا اینگل آف ویژن بدل جائے گا، وے آف تھنکنگ بدل جائے گی. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے، کہیں کے بعد کہیں جوڑ دیں گے. تو عقل جو ہے، عقل کیا چیز ہے؟ وژڈم جو ہے وہ اس کا سورس عقل ہے. عقل سے وژڈم آتی ہے. وژڈم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو بہت ساری ڈیفینیشن دی ہوگی، لیکن سمپل ڈیفینیشن جو ہے اس کی وژڈم کی یہ ہے کہ وژڈم از دا ایبلٹی ٹو ڈسکور دا ریلیونٹ بائی سارٹنگ آؤٹ دا irrelevant. Wisdom is the ability to discover the relevant by sorting out the irrelevant. تو جاپان کے واقعے میں جو ریلیونٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا. یہ ریلیونٹ نہیں کہ وہ شہر بامنگ کی انہوں نے. یہ اس میں ریلیونٹ پہلو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سوسائڈ بامنگ کی. یہ تو irrelevant ہے کیونکہ بات کو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، یو ٹرن لے لیا اور وائلنس کو چھوڑ کر کے پیس پر آ گئے. وہ یہ مثال ہے. اور دیکھیے اسلام میں دوسری قوموں سے سبق لینا عین جائز ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے. جاپان سے ہم کوئی سبق لیں تو اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن سبق صحیح ہونا چاہیے، عقل کے مطابق ہونا چاہیے. عقل کے مطابق جب بھی ہوگی جب کہ آپ ریلیونٹ اور irrelevant کے فرق کو جانیں. اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جس کو کہتے ہیں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب. وہ غزوہ نہیں تھا، وہ تو اوائڈنس آف غزوہ تھا، لیکن بعض کتابوں میں لکھا رہتا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر کے مدینہ آ گئے. یہاں پر پیسفل طریقے پر آپ دعوت کا کام کرنے لگے. آپ نے کوئی تقریر بھی نہیں کی مکہ والوں کے خلاف، کچھ بھی نہیں. مکہ میں جو کچھ ہوا تھا اس کو اکثر اللہ کے کھانے میں ڈال دیا اور خود اپنے کو اور آپ کے اصحاب سب لوگ پیسفل ورک پہ لگ گئے. لیکن مکہ والے جو اس زمانے میں جو مکہ والے تھے، وہ جو مشرک تھے، یہ بات ہے 7th century AD کے فرسٹ کوارٹر کی. تو انہوں نے سارے قبائل عرب کو خوب اکسایا کہ دیکھو ہمارے آبائی مذہب کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے آبائی مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں وغیرہ. تو خوب جوش دلائے لوگوں کو اور ایک بڑا لشکر لے کر آئے حملہ کرنے کے لیے مدینہ پر. اس میں 12,000 افراد تھے. اس زمانے میں عرب میں 12,000 لشکر بہت بڑی چیز تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرتے رہتے تھے کہ کوئی ادھر کی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی. تو آپ پتہ چلا کہ وہ 12,000 لشکر بنایا انہوں نے. اب وہاں سے مکہ سے چلے ہیں وہ. تو آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں کوئی ہوائی جہاز کا سفر ہوتا نہیں تھا، اونٹ پر چلتے تھے، پیدل چلتے تھے. تو مکہ سے مدینہ پہنچنے میں کافی ٹائم لگتا تھا. اس ٹائم کو آپ نے اویل کیا. قدیم زمانے میں
جبکہ نہ سڑکیں تھیں، نہ موٹر کار، نہ ہوائی جہاز. تو مکہ سے مدینہ چلنے میں ٹائم لگتا تھا. اس ٹائم کو آپ نے اویل کیا. آپ نے صحابہ کو جمع کیا خبر سننے کے بعد. اب پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے، ہمیں تو اوائڈ کرنا ہے. ہمارا پیسفل مشن جو ہے وہ جیپرڈائز ہوتا ہے. تو ایک صحابی تھے جو کہ فارس سے آئے تھے، ایران سے. ان کا نام بھی فارسی تھا، سلمان فارسی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں وہ بادشاہ، ہمارے ملک میں بادشاہ کی حکومت ہے. تو بادشاہ لوگ جب چاہتے ہیں کہ لڑائی کو اوائڈ کریں، یعنی کوئی دشمن ان کا ہو، وہ حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن بادشاہ چاہتا ہے اوائڈ کرنا، تو کیا کرتے ہیں وہ خندق کھول دیتے ہیں. خندق مانے ٹرینچ کھود دیتے ہیں، یعنی اپنے ان کے بیچ میں بفر بنانا. خندق کا مطلب ہے کہ اپنے اور دشمن کے بیچ میں ایک بفر کھڑا کر دینا. تو ٹرینچ ایز اے بفر استعمال کرنا. اس زمانے میں جو مدینہ تھا، آج کا مدینہ نہیں تھا، وہ مدینہ میں 3 طرف سے پینیٹریشن ممکن نہیں تھا. ایک طرف پہاڑ تھے بہت ہی، اور 2 طرف کھجوروں کے باغ تھے بہت گھنے گھنے. تو 3 طرف سے مدینے میں پینیٹریشن ہی ہو سکتا تھا. ایک طرف سے ایک طرف کھلا ہوا تھا. اس کھلے ہوئے کی طرف انہوں نے، رسول اللہ نے رات دن ایک کر کے خندق کھودی. آپ نے اور آپ کے اصحاب نے خندق کھودی رات دن ایک کر کے، یہاں تک کہ جب وہ 12,000 لشکر پہنچا مدینے کی سرحد پر، تب انہوں نے دیکھا کہ تو یہاں تو ٹرینچ ہے، یعنی ایک بفر ہے ہمارے ان کے بیچ میں. تو آپ بفر کو پار کرنے کا طریقہ اس زمانے نہیں تھا. آج تو ہیلی کاپٹر ہے اور بہت سے طریقے ہیں. اس زمانے میں تو بفر، خندق کا بفر جو تھا، اسے تم رکنا پڑے گا، تم سے پار نہیں سکتے. یہ کیا رسول اللہ نے، رسول اللہ نے پیس کے لیے، آج کل جو کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ کی، آپ نے پیس کام کر دی. اور یہاں ہمارے اسپیکر صاحب کریں جنگ کے لیے، مثال لو جاپان کی، سوسائٹ بام بھی کرو، اور کس کا نام لے رہے ہیں؟ اسلام کا. رسول اللہ نے بھی دوسری قوموں سے سبق لیا، آؤٹ سورسنگ کی، لیکن کس معنی میں؟ پیس کے لیے. اور آج کے لوگ جو ہے وار کے لیے. یہ ہے کہ عقلیں ان کی چلی جائیں گی، یہ کہیں کے بعد کہیں جوڑیں گے. آشا کہتی رسول اللہ کے بارے میں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیسفل طریقہ جو آسان ہے اس کو اختیار کرتے تھے، لڑائی کا طریقہ نہیں. تو رسول اللہ نے غزوہ خندق کے موقع پر آؤٹ سورسنگ کی، یعنی ایران کے طریقے کو اپنایا، لیکن کس کے لیے؟ اس لیے کہ لڑائی نہ ہو. اور واقعی لڑائی نہیں ہوئی. وہ لوگ آئے اور ایک مدت تک باہر پڑے رہے، کیونکہ آنے کا راستہ بند تھا، یہاں تک کہ آخر میں وہ مایوس ہو کر لوٹ گئے. تو اس نے جو کہا تھا ٹی وی والے نے کہ مسلمان محمد صاحب کو کہاں فالو کرتے ہیں، وہ تو اپنے سیلف اسٹائل لیڈروں کو فالو کرتے ہیں. اور سیلف اسٹائل لیڈر کیا کرتے ہیں؟ بے عقلی کی بات کرتے ہیں، اللاجیکل بات کرتے ہیں، وائلنس کی بات کرتے ہیں.
یہ حالت ہے ایذوان مسلمانوں کی کہ وژڈم، ایسا لگتا ہے کہ وہی حدیث آج ثابت ہو گئی ہے کہ ان سے ان کی عقلیں چھن جائیں گی. تو چھن جانے کے معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ نہیں ہے کہ ان کے برینز میں بھیجا نہیں رہے گا، نہیں، رانگ انٹرپریشن، رانگ، غلط حوالے، غلط انٹرپریشن، یہ سب کریں گے. کہیں کے بعد کہیں جوڑیں گے، کہیں کے بعد کہیں جوڑیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ، عقلمند کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کو جانے. تو موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے سے واقف ہے، اپنے زمانے بے خبر ہے. آج کا زمانہ، آج کے حالات بالکل ہی نئے حالات ہیں. دیکھیے اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں تھے، آپ جانتے ہیں کہ 630 عیسوی میں 610 AD میں آپ نے مکہ پر مسجد شروع کیا. اس زمانے میں وہاں پر مشرکین کا غلبہ تھا. تو آپ کے چچا تھے ابو طالب، وہ آپ کے سرپرست تھے. تو ابو طالب بیمار ہوئے اور لگا کہ اب شاید نہ بچیں. تو مکہ کے سردار لوگ ابو طالب کے پاس اکٹھا ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے اور ہمارے درمیان جو کنٹروورسی ہے وہ آپ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن توحید کا مشن تھا. اس وقت کے جو وہاں پر سردار تھے مکہ کے، وہ شرک کو مانتے تھے. تو انہوں نے کہا ابو طالب سے کہ آپ اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان کچھ سیٹلمنٹ کرا دیجیے، کچھ بات طے ہو جائے. ہم اپنے اس پہ قائم رہیں، وہ اپنے اس پہ قائم رہیں. تو ابو طالب نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا. وہ کہیں اور تھے، ان کے گھر پر نہیں تھے. ایک آدمی بھیج کے بلایا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو طالب کے پاس، تو ابو طالب جو بیمار تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ آپ بھتیجے، یہ لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں سردار لوگ، وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے بھتیجے کا مشن کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، بتاؤ صاف صاف. اس وقت آپ نے بہت ہی ایک بہت زبردست بات کہی تھی جو کتاب میں موجود ہے. آپ نے کہا تھا کہ کلمتن واحدتن تؤتینیھا تملک بها العرب وتدین بکم العجم. میں ان سے صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں، ایک کلمہ. اگر وہ ایک کلمہ دے دے مجھ کو تو وہ عرب کو، عجم کو پر غالب آ جائیں گے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن لوگ اس کو لیتے ہیں پولیٹیکل معنی میں، یعنی عرب اور عجم پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. کیونکہ کلمہ سے حکومت قائم ہوتی ہے، ایک لفظ سے. کلمہ مانے ورڈ، کلمہ کے معنی ورڈ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجی. تو کوئی ورڈ جو ہے، کوئی کلمہ کیسے آپ کو حق بنا دے گا؟ اس کے لیے تو ملٹری چاہیے، اس کے لیے فوجی لڑائیاں چاہیے. تو یہاں کلمہ سے مراد ہے ایک پیسفل واقعہ. کلمہ ایک پیسفل چیز ہے، کلمہ کوئی ہتھیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب رسول اللہ صاحب نے بتایا کہ میرا مشن اللہ تعالیٰ کا مشن ہے. اللہ کو یہ منظور ہے کہ دنیا میں ایک نیا دور آئے. کیونکہ آپ دیکھیے رسول اللہ سے پہلے
دنیا میں پوری تاریخ میں لڑائی بھڑائی چل رہی تھی. بادشاہت کا دور تھا. ہر بادشاہ کے پاس فوج ہوتی تھی. وہ قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو استعمال کرتا تھا. تو بادشاہی دور میں لوگ ایک ہی چیز جانتے تھے, کس چیز کو, وہ تھی ملٹری پاور. تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا, یہ اللہ اس کے بھی خلاف تھا. اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ تھی کہ انسان کو پیس ملے, آزادی ملے, تاکہ وہ اپنی آزادی کو بھرپور استعمال کر سکے, اور پھر اس کا ٹیسٹ ہو. اس میں ٹیسٹ کا مطلب ہے پریپریشن, یعنی آزاد ماحول میں اپنی شخصیت کی تربیت. کیونکہ فوج اور پولیس, فوج اور حکومت یہ آزادی کو چھینی ہوئی تھی. اس زمانے میں ریلیجس پرسیکیوشن تھا عام طور پر. تو رسول اللہ کا مطلب یہ تھا کہ میرا اللہ تعالیٰ کے مشن ہے جو اللہ کو میرے ذریعے سے پورا کرنا ہے, کہ ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہو, ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہو, آزادی آئے, تمام مواقع کھل جائیں. اب جو ہے کیا, چیزیں ایسے بادشاہوں قبضے میں ہوتی ہیں. ایوری تھنگ از ان دا ہینڈ آف کنگ. عوام جو ہے وہ سبجیکٹ بنے ہوئے ہیں اس دور میں. تو ایوری تھنگ ان دا ہینڈ آف ایوری پرسن ہو جائے, یعنی ہر چیز ہر ایک کے. یعنی اس کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو اوپن اپرچونیٹیز. جیسے ترکی میں جو واقعہ ہوا, تو سیٹ آف یعنی پولیٹیکل سیٹ کو قبضہ کرنے کے لیے تھا, پولیٹیکل سیٹ کو قبضہ کرنے کے لیے. حالانکہ یہ دور ایسا ہے کہ یہ دور ہے سیٹ آف اپرچونیٹیز کا, سیٹ آف اپرچونیٹیز. سارے مواقع کھلے ہوئے ہیں, سارے مواقع کھلے ہیں. آپ استعمال کیجیے, اویل کیجیے اس کو. ساری دنیا آپ کے لیے. پولیٹیکل سیٹ کسی کے پاس بھی رہے, پھر بھی ہر اپرچونیٹی آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے. یہ اشارہ کیا آپ نے کہ میرے مشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک دور لانا چاہتے ہیں, جس کو میں اپنے لفظ میں کہوں گا ایج آف پیس. اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا, اس کا مطلب تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ ایج آف پیس آئے, سارے اپرچونیٹیز سب کے لیے کھل جائیں. اتنی بڑی بات تھی یہ, اور وہ ہوئی. میں سوچتا ہوں کہ یہ جو دور آیا, ابتداءً تو مسلمانوں نے کام کیا اس میں, اس کے بعد ویسٹرن نیشنز نے کیا, مغربی قوموں نے. ایک پروسیس تھا لمبا, 1000 سال تک چلتا رہا. شروع میں اس پہ کام کیا مسلمانوں میں, لیکن بعد کے دور میں اس پہ کام کیا مغرب کی قوموں نے. مغرب قومیں دنیا میں ڈیموکریسی لائیں, ریلیجس فریڈم لائیں, ماڈرن ٹیکنالوجی لائیں, اور یہ سارے جدید جو مواقع ہے وہ سب انہیں کو اس دنیا میں آئے کہ آج آپ حکومت کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. جسے ہم یہاں بول رہے ہیں, ساری دنیا میں ہماری آواز آ رہی ہے. ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں, ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں, کوئی پولیٹیکل پاور نہیں. لیکن آپ غور کیجیے, قدیم زمانے میں کسی ایمپرر کے پاس, کسی شہنشاہ کے پاس بھی یہ موقع نہیں تھا کہ وہ ایک جگہ بولے اس کی آواز ساری دنیا میں سنائی دے. کسی کے پاس نہیں تھا. کوئی ایمپرر, کوئی بادشاہ ایسی میٹنگ کو آرگنائز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک جگہ بولے دنیا بھر کے لوگ سنیں کسی ریکارڈ کے بغیر. یہ تھا اللہ تعالیٰ کا منظور, جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک کلمہ
جس کے بغیر تم جو کلمہ اگر تم قبول کر لو تو سارے عالم میں تمہارے لیے مواقع کھل جائیں گے. تو یہ جو بشرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو مختلف زمانے آئے، کچھ مسلمانوں نے کام کیا، کچھ دوسری قوموں نے کام کیا، یہاں تک کہ آ گیا 20th سینچری. 20 صدی کا کلمنیشن تھا اس پروسیس کا، یعنی کلمہ پروسیس اگر میں کہوں اس کو، کلمہ پروسیس کا کلمنیشن تھا 20th سینچری. رسول اللہ جو فرماتا ہے کہ کلمتاً واحدۃ توطئ تملکون بالعرب وتدینکم بالعجم. یہ تھا کلمہ پروسیس. تو 7th سینچری میں رسول اللہ کے ذریعے اور اصحاب رسول کے ذریعے یہ کلمہ پروسیس شروع ہوا. اب اس کا کلمنیشن ہو چکا ہے. 19ویں صدی میں کافی ہو چکا تھا، 20th سینچری میں مکمل طور پر کلمنیشن ہو گیا. اب 21st سینچری میں تو کچھ رہ نہیں باقی، سب کچھ ہو چکا. تو آپ بتائیے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اب مسلمانوں کو اس کو اویل کرنا ہے، یعنی پیسفل اپرچونیٹیز کو اویل کرنا ہے. اب لڑائی کس لیے، بم کس لیے، سوسائڈ بامنگ کس لیے؟ تو جو مسلم اسپیکر یہ بول رہے تھے کہ بعض حالات میں اسلام میں سوسائڈ بامنگ جائز ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیشہ ہی حرام ہے، اب تو اور زیادہ حرام ہے. یعنی سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا اسلام میں پہلے بھی حرام تھا، اب تو سپر حرام ہے. کیونکہ اب کس سے، اب تو بم کے ذریعے، گن کے ذریعے کچھ حاصل کر سکتے ہیں آپ، اور پیس کے ذریعے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے عقل کا چھن جانا. جب یہ کہنا چاہیے کہ خودکشی پہلے بھی حرام تھی، اب تو سپر حرام ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، مگر جب نیشن خطرے میں ہو اس وقت خودکش بمباری جائز ہے. اب خطرے میں کہاں ہے؟ خطرہ تو ختم ہو گیا، خطرے کا زمانہ ہی ختم ہو گیا. ایک اور حدیث اس سے پہلے سنائی تھی میں نے آپ کو، مسلم میں ہے کہ میری امت سفر کر کے ایک جگہ پہنچے گی، وہاں ایک قلعہ ہوگا، اس قلعے کے دروازے بند ہوں گے. امت کے لوگ سوچیں کہ کیسے اندر داخل ہوں. تو وہ نہ لڑائی کریں گے، نہ تلوار چلائیں گے، نہ نظر ماریں گے. وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اور دروازہ کھل جائے گا. یہ تمثیل کی زبان میں یہی بات تو ہے. اب کلمہ پروسیس ہی کافی ہے، یعنی پیسفل میتھڈ ہی کافی ہے ہر قسم کی کامیابی کے لیے. جتنے دروازے تھے پہلے زمانے میں وہ سب کھل چکے ہیں، اب کوئی دروازہ بند نہیں. اب تو صرف پیسفل پلاننگ. جیسے دیکھیے میں بول رہا ہوں، دنیا کے ہر دروازے میں میری آواز پہنچ سکتی ہے اگر اس کو مینیج کریں آپ. تو ہر دروازے میں، کیسی عجیب بات ہے. یہ میں بول رہا ہوں دلی میں، لیکن پوٹینشیلی دنیا کے ہر گھر کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، پوٹینشیلی. تو یہی تو ہے کہ قلعے وہ لا اللہ کہیں گے اور قلعہ کے دروازے کھل جائیں گے. وہی تو ہے یہ کہ میں یہاں بول رہا ہوں، پوٹینشیلی ساری دنیا کے دروازے میرے لیے کھلے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرانکس ہے، کوئی دروازہ بند ہو تب بھی پینیٹریٹ کرتی ہے لہریں، اس کی تب بھی پہنچتی ہیں.
چاروں طرف سے بند ہو, اندر ایک آدمی موبائل لیے ہوئے ہو, تو وہی سن سکتا ہے وہ. تو کیسی عجیب ہے یہ حدیث کہ میری امت کے لوگ پہنچیں گے ایک جگہ جہاں کلا ہوگا, اس کے دروازے بند ہوں گے, تو یہ سوچیں گے کیا کریں, نہ تلوار چلائیں گے نہ تیر چلائیں گے. وہ اللہ کی توفیق سے کہیں گے لا الہ الا اللہ, اور کلے کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے. یہی تو ہے. آج آپ الیکٹرانک پلاننگ کریں, پہلے سوٹ کی پلاننگ ہوا کرتی تھی, اب الیکٹرانک پلاننگ پاسبل ہو گئی. اگر آپ الیکٹرانک پلاننگ کریں اور پیسفل طریقے سے استعمال کریں آج کی اپرچونیٹی کو, تو جب آپ بولیں گے تو دنیا کے ہر دروازے میں آپ کی آواز داخل ہو رہی ہوگی, سارے دروازے اس کے لیے کھل چکے ہوں گے. تو دیکھیے عقل کا چھن جانا, جو میں نے کہا کہ حدیث میں ہے تنزع عنہم عقولہم, عقل چھن جانا یہ ہے کہ دروازے کھلے ہوئے وہ خام خواہ فوج تیار کر رہے ہیں, دروازے کھلے ہوئے وہ خام خواہ بم مار رہے ہیں. قوم کہتی کہ آپ بتاؤ ہم کو, اور قوموں کو دشمن بنے ہوئے ہیں. سارے مغربی لوگ اسلام کو موقع دے رہے ہیں کام کرنے کا, اور آپ نے نظریہ بنا لیا اسلاموفوبیا. یہی تو ہے عقل چھن جانا, کہ جب سارے مواقع آپ کے لیے کھل گئے تو وائی سوسائڈ بامبنگ, وائی وار, وائی وائلنس. آج میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کہیں بھی, چاہے انڈیا ہو, چاہے یورپ ہو یا امریکہ ہو, کہیں بھی, حتیٰ کہ رشیا جہاں پہلے اسلام پہلے مذہب اینٹی مذہب ماحول ہوا کرتا تھا, وہاں بھی دروازے کھلے ہوئے. تو ایسے وقت میں جب کلمہ پروسیس اپنے کلمیشن کو پہنچ چکا ہے اور سارے مواقع کھل چکے ہیں, تو کس لیے تشدد, کس لیے سوسائڈ بامبنگ, کس لیے گن کلچر. تو کتنا صحیح کہا تھا, اور میں نے کہا کہ ٹی وی چینل پر آ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ محمد تو بہت پیسفل تھے, مسلمان کیوں وائلنس کرتے ہیں. تو دوسرے نے کہا کہ مسلمان محمد صاحب کو مانتے کہاں ہیں, وہ تو اپنے سیلف اسٹائل لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں. تو جاپان کی جو مثال جو انہوں نے دی, تو انہیں کہنا چاہیے تھے کہ جاپان کی مثال یہ ہے کہ یو ٹرن لو, ری اسیس کرو, ریوائز کرو اپنی پالیسی کو, وائلنس کو چھوڑ کر کے پیس پر آ جاؤ. یہ مثال تھی جاپان کی. لیکن عقل چھن گئی ہے تو الٹی بات نکال رہے ہیں وہاں سے. حقیقت یہ ہے دیکھیے کہ قرآن کو آپ پڑھیے, حدیث کو پڑھیے, اس میں ایک بہت عجیب باتیں پائیں گے آپ. اللہ نے بتایا کہ جو سچائی ہے وہ ہر دل میں موجود ہے. آیات و بیاتن فی صدور الذین اوتوا العلم. ان لوگوں کے دلوں میں ہے وہ چیز, جس سچائی کو قرآن پیش کرتا ہے, رسول اللہ نے پیش کیا, وہ دلوں کے دلوں میں آلریڈی انٹرووون ہے. اس کا کاؤنٹر پارٹ آلریڈی موجود ہے ہر ایک کے دل میں.
تو پوٹینشیلی ہر آدمی وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں، اسلام چاہتا ہے. تو آپ پوٹینشیل کو وہ ایکچوئل بنائیے. لڑنا کس لیے؟ ہر آدمی آپ کا فرینڈ ہے. وہ جو آیت ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، یعنی آسان طریقے پر لوگوں کو خطاب کرو، ان سے نفرت کی بات نہ کرو، لڑائی کی بات نہ کرو. تو تم دیکھو گے کہ جو دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی پوٹینشیلی ٹروتھ سیکر ہے. ہر آدمی پوٹینشیلی ٹروتھ سیکر ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ سچائی کے مشن کا ہر آدمی پوٹینشیل فرینڈ ہے. توحید کا مشن سچائی کا مشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کا جو مشن ہے ہر آدمی پوٹینشیلی اس کا فرینڈ ہے. تو اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بناؤ، اس سے ہیٹ نہ کرو، اس سے لڑائی مت کرو، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرو، اس کے اندر چھپے ہوئے انسان کو ایڈریس کرو. تو کیا کہ جو مسلمان کر رہے ہیں وائلنس، سوسائڈ بامبنگ، وہ تو مکمل معنی میں اینٹی اسلام ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو مسلمانوں کا طریقہ ہے، ہیٹ کلچر، وائلنس کلچر، انٹالرنٹ کلچر، وار کلچر اور سوسائڈ بامبنگ، یہ مکمل طور پر اسلام کے خلاف ہے. کیوں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو سچائی ہے، جو توحید ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، وہ پہلے سے ہر انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے. وہ انٹرووون ہے ہر انسان کے اندر. تو تم کو صرف یہ کرنا ہے کہ آدمی سے تالیف خلق کے ساتھ ملو، نرمی کے ساتھ بات کرو، قرآن پیش کرو، اسلامی لٹریچر اس کے سامنے لاؤ. وہ تو پہلے ہی انتظار کر رہا ہے. جن کو فارسی شاعر نے کہا تھا کہ ہما احوان صحرا سر خود نہادہ برکب بامید آ کے روزے بشکار خواہ آمد. کیونکہ ہر انسان انتظار میں ہے کہ کوئی آئے اور مجھے شکار کرے. یعنی کوئی آیا اور سچائی پیش کرے، میں اسے قبول کروں. تو کتنا صحیح اس نے کہا کہ آج کل کے مسلمان پرافٹ محمد کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ایسے لوگ فالو کر رہے ہیں جو اس کو مس لیڈ کرتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. مثلاً ایسے لوگ جو مسلمانوں کے پرائڈ کو اسٹیبلش کرتے ہیں، سپیریٹی کو اسٹیبلش کرتے ہیں، جو کنڈم کرتے ہیں دوسرے مذہبوں کو، دوسروں کو کنڈم کر کے اپنے آپ کو برتر ثابت کرتے ہیں، ان کے پیچھے مسلمان دوڑ رہے ہیں. حالانکہ وہ تو ان کا جو مشن ہے وہ اینٹی اسلامک مشن ہے. وہ سارے اپرچونیٹیز کو جپرٹائز کر رہے ہیں. وہ اسلام کی جڑ کھود رہے ہیں ایسے لوگ. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم ریئلٹی کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ پیسفل طریقے پر سچائی کا پیغام اور قرآن جو ہمارے پاس ہے اس کو پھیلائیں. آلریڈی ہمارے پاس سچائی کی کتاب موجود ہے قرآن کی شکل میں. ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کیجیے اور پھیلائیے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے کام کو آسان کر دیا. اب تو گن اور بم کو سمندروں میں پھینک دینا ہے.
گن اور بم کو سمندروں میں پھینک دینا اور پوری طرح پیسفل انداز میں ہم کو قرآن کو پھیلانا ہے ساری دنیا میں. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Before we start the question answer session, we would like to tell everyone that recently Mumbai team has come up with the Marathi translation of Reality of Life. The translation would be available online in a week's time, and Maulana is releasing this Marathi translation. You can get this online on www.cpsglobal.org. This is the Marathi translation of Reality of Life. میں بہت خوشی کے ساتھ اس کتاب کو ریلیز کر رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ کتاب ایک رحمت ثابت ہو. اس کے ذریعے مراٹھی زبان بولنے والوں کے ذریعے سچائی کا پیغام پہنچے. اور جو لوگوں نے اس میں کوشش کی ہے, اپنا وقت اپنا پیسہ لگایا ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا ریوارڈ عطا فرمائے. مولانا آج کا جو سوال ہے وہ آیا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم سے, اجمیر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ وین وی ٹرائی ٹو ڈسکس دی ایشوز مولانا صاحب دیٹ یو ٹاکڈ اباؤٹ ٹوڈے ود مسلمس, دے یوزلی کوٹ اے حدیث دیٹ رسول اللہ ہیز سیڈ دیٹ ہمیں اپنے بھائیوں کے عیب یا کمیاں چھپانی چاہیے. مولانا صاحب, واٹ از یور اوپینین ٹو دس؟ ہرگز یہ بالکل غلط حوالہ ہے. چھپائی کون سے اس کے ورڈیں نکالیے, اس کا بتائیں کہاں یہ حدیث چھپانا چاہیے. اس کے برعکس حدیث ہے, المومن مرآۃ المومن. مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آئینہ آپ دیکھیں تو کیا وہ چھپاتا ہے آپ کو؟ یہ حدیث ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے, مرر ہوتا ہے, مرر. تو جب آپ مرر دیکھیں تو کیا مرر آپ کے چھپاتا ہے آپ کو؟ جیسا ہے ویسے بتا دیتا ہے. ہرگز ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں مسلمان کا آیت کو چھپانا بتایا گیا ہو. بالکل غلط ہے یہ. بلکہ مسلمان کا آپ کو بتاؤ. اور میں آپ کو قرآن کی مثال دیتا ہوں. رسول اللہ کے زمانے میں 2 غزوے ہوئے تھے, ایک حنین کا, ایک احد کا. یہ دونوں پر تبصرہ آیا قرآن مجید میں. آپ غور کیجیے کہ ان لوگوں نے مکہ سے چل کر مدینے پہنچ کر حملہ کیا تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ ظلم تھا ان کا کھلا ہوا. قرآن میں کچھ بھی ان کو کنڈم نہیں کیا گیا, حملہ کرنے والوں کو. صرف مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے, صرف نصیحت. احد کے موقع پر کہا گیا ہے کہ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر. حنین کے بارے میں کہا گیا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. جو مسلمان ایسی باتیں کہتے ہیں وہ بلا شبہ گناہ کا کام کرتے ہیں. کبھی رسول اللہ ایسا نہیں کہا رسول اللہ نے کہ ایپ کو چھپاؤ. خود قرآن ایپ کو بتا رہا ہے. رسول اللہ کہنے کہ آئینہ بنو دوسرے مسلمان کے لیے. یہ تو الٹی بات ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے مراد آباد سے محمد ادریس صاحب نے, اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے مولانا واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اینی پرسن ٹو گین وزڈم, ہاؤ کین ون بیکم وائز, پلیز ایڈوائز اس. دیکھیے, وزڈم کا یعنی وائز بننے کا جو راز ہے وہ ہے 100% آبجیکٹو بننا. اب جیسے ابھی سوال آیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا عیب نہ بتایا جائے, تو وزڈم کہاں سے آئے گی ان کو؟ وائز آدمی چاہے کہ بتاؤ مجھ کو تاکہ میں اس کو کریکشن کروں. مسلمانوں کا تو یہ مزاج جو آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے عیب کو نہ بتاؤ, چھپاؤ اس کو. یہی تو وزڈم کی جڑ کاٹ دیتا ہے.
وزڈم جب آئے گی جب آپ اوپن پورے کھلے طور پر لوگوں کی کرٹیسزم کو سنیں, لوگوں کے تنقید کو سنیں, اور خود بھی اپنے بارے میں انٹراسپیکشن کریں. یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ مرسی لیس انٹراسپیکشن, یہی وزڈم کا سرا. اپنا مرسی لیس انٹراسپیکشن کیجیے, اس کے بعد وزڈم آپ کو حاصل ہو جائے گی. مولانا اگلا سوال احمد آباد سے فاروق صاحب نے کیا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, ان ٹوڈیز ٹاک یو مینشنڈ دیٹ وزڈم از سارٹنگ ریلیونٹ فرام irrelevant. Can you please give an example so that we can understand it in a better way? میں نے مثال دیا ہے کہ ایک مسلم اسپیکر نے تقریر کرتے ہوئے جاپان کی مثال دی. اس میں ریلیونٹ بات جو تھی کیا تھی؟ یہ تھی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ سوسائڈ بانگ جو ہے رزلٹ لیس ہے تو جلدی سے واپس آئے, وہ یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کیا کیا کہ سوسائڈ بامبنگ کرنے کو لے لیا, حالانکہ چھوڑنے کو لینا چاہیے. اس پورے واقعے میں جو ریلیونٹ بات ہے ہمارے لیے کہ اس کا رزلٹ الٹا نکلا تو فوراً واپس آ گئے. وہ انہوں نے کیا نکال لیا کہ نہیں بار کرو. یہ تو ہے ریلیونٹ اور irrelevant کا فرق نہ سمجھنا. مولانا اگلا سوال ممبئی سے آیا ہے فراز صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے دیر از اے پریئر آف دا پروفیٹ ویری ہی سیڈ او گاڈ شو اس دا ٹروتھ ایز اٹ از. مولانا صاحب, واٹ ڈز ایز اٹ از تھنکنگ مینس؟ پلیز الیبوریٹ آن دس. بھائی کیا میں نے مثال دے دی ایز اٹ از کی, کہ جاپان کے واقعے میں جو اصل سبق ہے وہ یہ ہے کہ سوسائڈ بامبنگ چھوڑو, لیکن الٹا لے لیا کہ سوسائڈ بامبنگ کرو. یہ تو ہے, یہ سارے مسلمانوں کے جو معاملات اس زمانے میں وہ یہی ہے. مثلا کمرل رائٹ ہوتے ہیں, وہ عام طور پر ہوتے ہیں ریٹیلیشن میں, لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم نہیں ہو رہا, تم لوگوں کو ریٹیلیٹ کرنے کا موقع نہ دو تو فساد ختم ہو جائے گا. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ ان الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا, مطلب لوگوں کو غصے کو جگاؤ, لوگوں کو یہ موقع نہ ریٹیلیٹ کرنے کا جذبہ ان کے ابھر آئے. یہ تو مطلب ہے اس کا. تو مسلمانوں کا کیس جو ہے اس زمانے میں بے عقلی کا کیس ہے. عقل مند بنیے اور سب چیز ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ویسٹ میں اسلاموفوبیا ہے, یہ مکمل طور بے عقلی کی بات ہے. میں بار بار گیا ہوں مغربی ملکوں میں, اتنا زیادہ واقع وہاں پر ہے کہ وہ اتنا واقع پاکستان ایران میں بھی نہیں, مسلم ملکوں میں بھی نہیں. کسی بھی مسلم ملک میں وہ واقع نہیں ہے جو ویسٹ میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا. تو بے عقلی کو ختم کرنا یہی ہمارا بگننگ ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے لیے کیا ہے کہ اپنی بے عقلی کو ختم کریں. اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. مولانا اگلا سوال ممبئی سے ہے ڈاکٹر جنید شیخ صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب, وائی ڈو مسلم themselves have more misconceptions regarding Islam than people of the other faith? Why is this so? وہ تو اسے نے کہا ٹی وی کہ مسلمان اپنے خود ساختہ اکابر کو فالو کرتے ہیں, قرآن حدیث کو نہیں. کیا سوال ان کا ہے؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ وائی ڈو مسلم themselves have more misconceptions regarding Islam than people of other faith? اسی لیے تو ہے کہ مسلمان فالو کرتے ہیں اپنے اکابر کو, اسلام کو فالو نہیں کرتے. اس لیے غلط فہمیاں ہیں, اسلام کے اعتبار سے غلط فہمیاں. آپ قرآن حدیث کو پڑھیے, اس کو فالو کیجیے, تو اپنے آپ ختم ہو جائے گا.
مولانا اگلا سوال ڈاکٹر فریدہ خانم نے کیا ہے دلی سے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ if according to the self styled leaders suicide bombing will lead one straight to heaven, then why the leaders themselves do not opt for suicide bombing? کیا مطلب؟ کہ مولانا اکثر جو یہ لیڈر سب کو بہکاتے ہیں کہ سوسائڈ بامبنگ کے بعد سیدھا وہ جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا، تو اگر یہ صحیح ہے تو وہ خود کیوں نہیں سوسائڈ بامبنگ کرتے؟ صحیح تو ہے، صحیح تو ہے، دوسروں کو کرواتے ہیں. یہ بالکل یعنی بیس لیس بات ہے. نہ کوئی قرآن میں ایسا کوئی ریفرنس ہے، نہ حدیث میں ہے. اگر ان کو یقین، خود ان کو بھی یقین نہیں ہے. اگر ان کو یقین ہوتا تو اپنے بچوں کو کرواتے، خود کرتے، دوسروں کو کرنے کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے مس ماریا خان نے کیا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ پلیز ٹیل اس اباؤٹ دا وزڈم فالوڈ بائی دی پروفٹ آف اسلام ایٹ دا ٹائم آف حدیبیہ ٹریٹی. دیکھیے حدیبیہ ٹریٹی میں کیا ہوا تھا کہ دو آپشن رسول اللہ کے سامنے تھے. ایک آپشن تھا وار، کیونکہ وہ لوگ تیار تھے وار کرنے کے لیے. دو آپشن تھا پیسفل ایگریمنٹ. اچھا، اگر وار ہوتی تو کیا ہوتا؟ بلڈ شیڈ بس. اور پھر کیا ہوتا؟ نفرت بڑھتی، ہیٹ بڑھتا. پھر کیا ہوتا؟ دعوت کے مواقع جو تھے وہ بھی ختم ہو جاتے. کیونکہ ہیٹ جہاں ہو، جہاں ہیٹ ہو، انٹالرنس ہو، وہاں دعوت ہو نہیں سکتی. دعوت ہوتی ہے ناسانہ ماحول میں، یعنی ہمدردی کے ماحول میں، نارمل ماحول میں. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کا آپشن لیتے تو آپ کا مشن ہی جبرائز ہو رہا تھا. مشن تو تھا لوگوں تک پہنچانا میسج، وہ پہنچانے کا ماحول ہی ختم ہوتا تھا. اس کے بعد جب آپ نے پیسفل ایگریمنٹ کر لیا اور واپس چلے گئے تو سارے مواقع جو ہے کھل گئے. یعنی لڑائی کرنے میں مواقع بند ہوتے تھے اور پیسفل ایگریمنٹ میں مواقع کھل گئے. تو ایک محدث نے لکھا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. سیرت ابن کثیر میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا البدایہ والنہایہ میں پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے آنا جانا بند تھا، انٹریکشن بند تھا. کیونکہ یعنی دونوں طرف یعنی وہ تھا، دونوں 8 وار تھے. دونوں گروپ جو تھا 8 وار تھا. تو یہ وہاں جو نہیں جاتا تھا وہ ادھر نہیں آتے تھے. جب دونوں 8 وار ہوں تو کیسے جائے گا؟ لیکن جب یہ ہوگا ایگریمنٹ کہ کسی کو مارے گا نہیں، کوئی کسی کو پر تلوار نہیں چلائے گا، تو پیسفل انٹریکشن شروع ہو گیا. خوب لوگ ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ پیسفل انٹریکشن کی وجہ سے اسلام زیادہ پھیل گیا. یہ غالباً ابن شہاب زہری نے لکھا ہے یہ سیرت ابن کثیر میں. اور بالکل صحیح بات ہے کہ حدیبیہ سے پہلے انٹریکشن رکا ہوا تھا کیونکہ وار کے حالات تھے. حدیبیہ کے بعد جب پیس کے حالات ہو گئے تو انٹریکشن بڑھ گیا. تو انٹریکشن بڑھ گیا، دعوت بڑھ گئی. انٹریکشن ہی سے دعوت ہوتی ہے. تو غالباً ابن شہاب زہری کی بات یہ ہے اور بہت صحیح بات ہے. مولانا اگلا سوال دھامپور سے مہتاب صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے جو حدیث بیان کی ہے کہ عقل چھن جائے گی، اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لیڈر اور علماء پر مفاد پرستی حاوی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنے نجی معاملوں میں تو بہت عقل سے کام لیتے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، بہت ہی صحیح بات ہے، بہت صحیح بات ہے. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال مسٹر اجے دویدی نے کیا ہے دلی سے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ
the prophet had once said that fear of God is the source of wisdom. Maulana Sahab, kindly explain this saying of the prophet. ہاں وہ حدیث ہے رأس الحکمت مخافۃ اللہ. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو آدمی کے اندر ماڈسٹی آئے گی, وہ کنٹروسائز ہو جائے گا, وہ ایز اٹ از سوچنے کا اس کے اندر یعنی پیدا ہو جائے گا, ایز اٹ از سوچنے لگے گا. جب ڈر ہوگا اللہ کے پکڑ کا تو سوچے گا کہ میں اگر غلط بات کہوں گا تو غلط بات سوچوں گا تو اللہ کی پکڑ ہو جائے گی. تو اللہ کا ڈر آدمی کو رائٹ تھنکنگ رائٹ اسپیکنگ والا بناتا ہے, کیونکہ کنٹروسائز جو ہو چکا ہو وہ کیا کرے, ہی کرے گا وہ. تو اللہ کا ڈر آدمی کو کنٹروسائز بناتا ہے, اور کنٹروسائز جب بن گیا آدمی تو اس کے اندر رائٹ تھنکنگ آ جاتی ہے. وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ غلط تھنکنگ اس کے اندر ہو. اسی کا نام وژڈم ہے. رائٹ تھنکنگ کے دوسرا نام وژڈم ہے. مولانا اگلا سوال لکھنؤ سے کیا ہے دانش فضل صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ از دی ایکچوئل میننگ آف عمل صالح, کائنڈلی ایکسپلین اٹ ود این ایگزامپل. اچھا, دیکھیے عمل صالح کا مطلب ہے ایمان کے مطابق عمل. ایمان کے مطابق عمل. ایمان میں کیا کیا شامل ہے؟ ایمان میں شامل یہ ہے کہ آپ آخرت کو مانیں, یہ مانیں کہ آخرت میں ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا. تو اگر آپ اس کو مانیں گے تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ آخرت اورینٹڈ تھنکنگ, دنیا اورینٹڈ ختم ہو جائے گی. ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ دنیا اورینٹڈ تھنکنگ ختم ہو جائے اور آخرت اورینٹڈ تھنکنگ آ جائے. یہی تو عمل صالح ہے. جب آخرت آپ کے کنسرن بن جائے گی آپ کی, تو سارا عمل آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اور جب آپ کا کنسرن دنیا ہوتی ہے تو پھر آپ کا سارا عمل بگڑ جاتا ہے. تو عمل صالح کا مطلب ہوتا ہے ایمان کے مطابق عمل, اور جب آپ ایمان کے مطابق عمل کریں گے تو ہر چیز آپ کی درست ہو جائے گی. مولانا اگلا سوال ڈاکٹر فریدہ خانم نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے once during the course of conversation I said to one Muslim leader that when the Prophet saw that the battles are futile so far as result is concerned, so he entered into a peace treaty, that is Sulh Hudaybiyah. Then the leader did not think for a moment. He immediately reacted that in Islam, Fateh Makkah bhi to hai. Maulana, why is this that people respond in such a way when they are given the example of peace treaties and the peace methods followed by Prophet of Islam? اب دیکھیے یہی تو بے عقلی ہے. بے عقلی یہی ہے. فتح مکہ کیسے ہوئی تھی؟ پہلے صلح حدیبیہ ہوئی, یعنی یونیلیٹرل طور پر جنگ بند کی گئی, اور پھر پیسفل حالات میں دعوت کا کام شروع ہوا. اور دعوت کی وجہ سے کیا ہوا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا, یعنی ماس کنورژن ہوا, ماس کنورژن. تو صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ماس کنورژن ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش مارچ کیا, لڑائی کے لیے نہیں, پیسفل مارچ. آج کل زبان میں کہا جائے گا پیسفل مارچ. مدینہ سے نکل کر کے آپ نے پہنچے وہاں پر. اس وقت آپ کے ساتھ 10,000 آدمی تھے, 10,000. تو جب وہاں جو لیڈر تھے مکہ کے اس وقت, جب ان کو یہ پتہ چلا کہ محمد 10,000 آدمیوں کے آئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دروازہ بند کر لو اپنا, ہم کو لڑنے کی طاقت نہیں ہے. تو فتح مکہ ہوا تھا پیسفل دعوت اور پیسفل مارچ کے ذریعے. کوئی لڑائی اس میں نہیں ہوئی. اسی کا نام ہے بے عقلی, کہ بات کچھ ہو کہیں کچھ. اور یہ
انسنسیئرٹی کی بات ہے. آدمی دنیا کے معاملے میں اس طرح انسنسیئر جواب نہیں دے گا, لیکن دین کے معاملے میں ایسی بات بولتا ہوا. عقل جب نہ رہے تو آدمی انسنسیئر ہو جاتا ہے, اور یہ جواب تو بالکل انسنسیئر جواب ہے. مولانا اگلا سوال نصیر سننا صاحب نے کیا ہے تمہ پور سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا دنیا میں وائلنس اور ہیٹ کلچر بڑھتا جا رہا ہے, مولانا صاحب اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ آپ اٹھ جائیے, آپ دعوت کے لیے, بس خاتمہ شروع ہو جائے گا. سوال مت کیجیے, اٹھ جائیے کام کرنے کے لیے, پیسفل دعوت ورک کے لیے اٹھ جائیے. دیکھیے مجھے ایک بہت یعنی ریلیونٹ ایک قصہ یاد آیا. برنارڈ شاہ جو تھا آئرلینڈ کا آدمی تھا, بڑا اسکالر تھا وہ. تو آئرلینڈ جو تھا وہ پچھڑا ہوا تھا انگلینڈ کے مقابلے میں. تو ایک آدمی ان سے ملا, ان سے کہا کہ ہمارے لوگ یعنی آئرش لوگ جو ہیں ان میں تعلیم نہیں ہے. تو اس نے کہا برنارڈ شاہ نے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہ میں بھی نہیں پڑھا لکھا ہوں. تو سب سے پہلے آپ اپنے ایجوکیشن میں ڈالیے, ایجوکیشن لیجیے, تو میری قوم کا کم از کم ایک آدمی تو کم ہو جائے گا, ان ایجوکیٹڈ نہ رہے گا. تو جن صاحب نے یہ سوال کیا, میں یہ کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے خود ہی شروع کیجیے. آپ کی ہوش بڑھے گی, آپ کے ساتھی ملیں گے, ایک سے گروپ بنے گا, اور پھر دھیرے دھیرے اس کا رزلٹ بھی آ جائے گا ان شاء اللہ. مولانا اگلا سوال پاکستان سے مس شبانہ انصاری نے کیا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وائی مسلمز آر مور کنڈیشنڈ دین نان مسلمس. میں دیکھ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سیکولرائزیشن کو روکا ہمارے علماء نے, ابھی بھی روک رہے ہیں وہ. مثال کے طور پہ دیکھیے, ابھی بھی کیوں کہتا ہوں میں کہ مدارس بنائے گئے, یہ جو سیکولر ایجوکیشن کے جو ادارے بنائے گئے, جیسے جامعہ ملیہ مسلم یونیورسٹی, وہاں پر زور لگا دیا انہوں نے دینی تعلیم بھی, ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی. تو نہ سیکولر ایجوکیشن ہوئی وہاں پر, نہ دینی تعلیم ہوئی. جتنے بھی ایسے اسکول, کالج, یونیورسٹی ہے جو مسلمانوں نے بنائے ہیں, جس میں دونوں تعلیم ہوتی ہے, اس میں دونوں اعتبار سے رہ جاتے ہیں. صحیح طریقہ یہ تھا جو کرسچن لوگوں نے کیا ہے کہ سیکولر ایجوکیشن کے لیے ادارے ہیں ان کے یہاں, کالج, اسکول, اور جہاں تک مذہبی تعلیم کی بات ہے وہ اس کے سیمنری کھولتے ہیں, سیمنری الگ. تو مسلمانوں کو بھی یہی طریقہ صحیح ہے کہ سیکولر ایجوکیشن کے لیے تو اسکول, کالج, یونیورسٹی ہو, اور جو آپ کی دینی تعلیم کو آپ کہتے ہیں اس کے لیے الگ بنائیے, اس میں مت ملائیے, نہ یہ رہے گا نہ وہ رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ساری ذمہ داری علماء کی ہے, انہوں نے تعلیم کے لیے رائٹ پلاننگ نہیں دی اس زمانے میں. مولانا اگلا سوال دلی سے ڈاکٹر فریدہ خانم نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, Once I said to a Muslim student that the method of Islamic dawah is dialogue, not debate. For debate is meant to establish the superiority of one's own religion. Then the Muslim student replied, our religion is superior. Then why not should we try to establish it? Maulana Sahab, what is your response to such a question? یہ بات اپنے آپ بھی غلط ہے کہ ہم سپیریئر کہیں. ہرگز اسلام سپیریئر مذہب نہیں ہے, بلا شبہ بیس لیس بات ہے. اسلام پرزرو ریلیجن ہے. ہرگز قرآن سپیریئر کتاب ہے, رسول سپیریئر رسول ہے, اسلام سپیریئر ریلیجن, یہ بالکل ہی غلط ہے. یہ کبھی رسول اللہ نے ایسا نہیں کہا
کسی صحابی نے ایسا نہیں کہا. آپ مجھے ایک بھی نہیں بتا سکتے حوالہ کہ رسول اللہ نے صحابہ نے ایسا کہا ہو. یہ تو آج کل زمانے بنا ہے, جو سیلف اسٹائل لیڈر بنائے. تو قرآن پریزرڈ بک ہے, اسلام پریزرڈ ریلیجن ہے, بس اتنا ہی فرق ہے. اسلام میں کوئی جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی, بس یہی بات ہے. سپیریٹی کی بات بالکل بیس لیس ہے, وہ بدعت ہے, اور وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. Okay, we will end the session now. We'll be back next Sunday, same time at 10:30 a.m. Thank you.